الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أيدني بروح القدس. نہایت عزت و افتخار کے لائق استاد مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اسلم رضوی صاحب مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف خلیفہ مجاز استان عالیہ بیرہ شریف اور برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد جاوید اقبال کھارا صاحب دیگر ذی احتشام علماء کرام سامعین اعظام بار دیگر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں. جو پہلی حاضری ہوتی رہی اس میں آپ کے سامنے فقہ المعاملات المالیہ یعنی مالی جو مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی. اسی کا دوسرا حصہ آج کل جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو فقہ الحلال کا نام دیا جاتا ہے. آج کی میری گفتگو فقہ الحلال سے متعلق ہوگی. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقہ الحلال سے کیا مراد ہے. فقہ الحلال سے مراد یہ ہے کہ ہماری داخلی اور خارجی استعمال کی اشیاء کا حکم کیا ہے. آج کل اس حوالے سے مختلف انڈسٹریز کام کر رہی ہیں. غذائی اشیاء جن کو انسان اپنے اندر استعمال کرتا ہے اس اعتبار سے فوڈ انڈسٹری کام کر رہی ہے. دوا انسان اندرونی بھی استعمال کرتا ہے بیرونی بھی استعمال کرتا ہے تو اس لحاظ سے فارما انڈسٹری کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حفظان صحت کے لیے اپنی زیب و زینت کے لیے کچھ اشیاء کو استعمال کرتے ہیں تو یہ فیشن انڈسٹری کے طور پر یہ ساری چیزیں متعارف ہیں. صابن جو استعمال کرتے ہیں کریمیں استعمال کرتے ہیں لوشنز استعمال کرتے ہیں کاسمیٹکس استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر زیورات بھی آ جاتے ہیں. تو ان کے اندر جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں ان کا شرعی جائزہ جس فیلڈ کے تحت لیا جاتا ہے جس شعبے کے تحت لیا جاتا ہے اس کو فقہ الحلال کا نام دیا جاتا ہے. تو اگر آپ کوئی بھی چیز جو آپ کھانے کی خریدتے ہیں اس کے آپ دیکھیں گے تو اجزائے ترکیبی لکھے ہوتے ہیں انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی تیاری کے اندر فلاں فلاں چیز کا استعمال ہوا ہے. اب اس کے اوپر پورے ادارے قائم ہیں اور وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹس جاری کرتے ہیں کہ واقعی فلاں چیز حلال ہے یا حلال
نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کھانے کی چیز اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے الحلال کی، پھر نیچے اس ادارے کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ سنہا کا ادارہ ہے یا افریقن ادارہ ہے، کس ادارے نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک پورا شعبہ قائم ہو چکا ہے اور اس میں ہمارے علماء کرام کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ گفتگو جو میں نے ابھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اپنے طلباء کے لیے کیا ہے کہ وہ اس جانب جب اپنی تحقیق کا میدان وہ انتخاب کریں، چاہے وہ شہادت العالمیہ کے درجے پر وہ تحقیق کر رہے ہوں یا کہ MPhil PhD کے موقع پر تحقیق کریں، تو وہ اپنے انتخاب کرتے وقت اس میدان کا انتخاب کریں۔ اس میدان کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے علماء کرام ان کو اس طرف آنا چاہیے۔ جس طریقے سے معاشی مسائل کے دوران آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی کہ شریعہ ایڈوائزر کی ضرورت اسلامک بینکنگ کے اندر ہے، اسی طریقے سے یہاں پر حلال سرٹیفیکیشن کے اندر بھی شریعہ ایڈوائزر کی ضرورت ہے۔ تو آج اس کے متعلق چند گزارشات وقت کو دیکھ کر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی تفسیر کے اندر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت بھی اشارہ دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دنیا میں کھانے اور استعمال کی چیزوں میں صفائی کا اہتمام کیا جانے لگا ہے۔ یعنی وہ پہلے دیکھتے تھے کہ یہ چیز ہائیجینک ہے کہ نہیں ہے، صاف ستھرے ماحول میں اس کو بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا، لیکن جس وقت پھر علماء کرام نے بیرون ممالک کی اشیاء کی تیاری پر لوگوں کو توجہ دلائی کہ آپ بیرون ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پر چیزوں میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے، تو مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ غیر مسلم ممالک بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ حلال سرٹیفیکیشن کے ادارے قائم کرائیں، حلال سرٹیفکیٹ لیں، اپنی ان اشیاء کے اوپر اس سرٹیفیکیشن کی مہر لگوائیں اور پھر مسلمان ان کی وہ اشیاء استعمال کریں گے، ورنہ مسلمان ان کی اشیاء استعمال نہیں کریں گے۔ تو اس طرف حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اشارہ اس وقت فرمایا، آج سے کئی سال پہلے تک۔ یہ آپ کیونکہ نواز عصر ہیں، آپ کی جو نگاہ ہے وہ دور بین ہے، دور تک دیکھنے والی ہے۔ جب یہ ادارے قائم نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آج کل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا لیکن حلال و حرام کی تمیز اب نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دونوں باتوں کے اہتمام کا حکم دیا، یعنی ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندی نہ ہوں تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے، اور باطنی طور پر بھی وہ نجس اور ناپاک نہ ہوں، حرام نہ ہوں، کہ جس طریقے سے ظاہری طور پر چیز اثر کرتی ہے ویسے باطنی طور پر بھی اثر کرتی ہے۔ انسان کی جیسی غذا ہوگی ویسی ہی اس کی طبیعت کے اندر اثر ظاہر ہوگا۔ جن ممالک کے اندر بے حیائی عام ہے، اگر آپ ان کی غذا میں غور و فکر کریں گے تو ان کی غذا کے اندر بنیادی طور پر جو چیز شامل ہے وہ خنزیر ہے۔ خنزیر کی بے حیائی کا اثر جب وہ اس کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ان کے اخلاقیات میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اشیاء ہم کھاتے پیتے ہیں ان میں بھی ہمیں اس چیز کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں ان کے اندر جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ یا تو نباتات ہوتی ہیں جیسے سبزیاں ہیں اور پھول ہیں، پھل ہیں، یہ ساری نباتات میں آ جاتی ہیں، یا پھر وہ معدنیات ہوتی ہیں، ہم نمک استعمال کرتے ہیں یہ کان سے نکلتا ہے۔ تو ان دو کے اندر تو بڑا آسان سا اصول ہے کہ چیز نشہ آور نہ ہو اور نقصان کا سبب نہ بنے۔ دو اس میں سبب ہم نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک چیز نشہ آور نہ ہو
کوئی پودا ہے، نباتات ہے، تو اس کو آپ استعمال جب کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ چیز نشہ آور نہ ہو۔ بھنگ ہے، اب اس کا استعمال اس لیے منع ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، اور اگر کوئی ایسا پودا ہے جس کے اندر زہریلا مادہ موجود ہے، وہ نقصان دیتا ہے جسم کو، تو پھر یہ بھی اس کے حرمت کا سبب بن جائے گا کہ زہر کا استعمال کرنا منع ہے۔ تو ان دو کے اندر تو جو بنیادی سبب ہیں نباتات کے اندر اور معدنیات کے اندر، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک تو نشہ دینے والا نہ ہو اور دوسرا وہ نقصان دہ نہ ہو۔ مٹی ہے، اب مٹی بھی زمین سے نکلتی ہے، لیکن مٹی ہے پاک، ہم اس سے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال کھانا اس کا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا کھانا نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو چیز معدنیات نباتات میں سے ہوگی، جب وہ نشہ آور ہوگی یا نقصان کا سبب بنے گی تو پھر اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حیوانات کی طرف کہ حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا پچھلے دور میں چلے جائیں تو گھی جو استعمال کیا جاتا تھا وہ بھی یا تو حیوانات کی چربی سے بنایا جاتا تھا، پھر یا ان کے دودھ سے لسی، لسی سے مکھن، مکھن سے پھر گھی، تو وہ بھی حیوانات سے ہی حاصل ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے گوشت استعمال ہوتا ہے، چربی استعمال ہوتی ہے۔ تو جب ہم حیوانات کی طرف جائیں گے تو حیوانات کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک آبی، پھر ایک وہ ہیں کہ جو حشرات ہیں، اور ایک دوسرے جانور ہیں۔ تو آبی جانوروں کے اندر مچھلی کے علاوہ اناف کے نزدیک باقی کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ مچھلی حلال ہے، باقی کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ اور حشرات، چاہے وہ حشرات الارض ہوں یا اڑنے والے حشرات ہوں، ان میں ٹڈی دل کے علاوہ باقی کوئی حشرات الارض میں سے حلال نہیں ہے۔ ٹڈی دل یہ لوگ اس کو ہمارے یہاں مکڑی کہتے ہیں، جب اکٹھی آتی ہے فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، کسی موسم میں آتی ہے، پچھلے دنوں میں بھی یہ بہت زیادہ آتی رہی، تو وہ حلال ہے۔ تو حشرات میں سے ٹڈی دل اور آبی حیوانات میں سے مچھلی، اور یہ دونوں ایسے چیزیں ہیں جن میں ذبح کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر ذبح کے حلال ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرے حیوانات ہیں کہ جو خون والے ہیں، چاہے وہ مویشی ہوں چاہے پرندے ہوں، پرندے ہیں یا مویشی ہیں، تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے حرمت کے اوپر ہمیں دلیل مل جاتی ہے، نصوص مل جاتی ہیں کہ خنزیر ہے، اس کی حرمت پہ قرآن کریم سے نص مل جاتی ہے، اور گدھا ہے، کتا ہے، اس کی حرمت پر ہمیں حدیث مبارکہ سے نص مل جاتی ہے۔ باقی کچھ حدیث پاک میں اصول بیان ہو گئے ہیں کہ ان اصول کی وجہ سے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا یہ چیز کھانی درست ہے یا کھانی درست نہیں ہے۔ تو ہر ذی ناب اور ذی مخلب، ہر ذی ناب اور ذی مخلب یہ حرام ہے۔ ذی ناب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نوکیلے دانت ہوں اور وہ ان کے ساتھ شکار بھی کرے، جیسے کتا ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، بلی ہے، چیتا ہے، یہ سارے ایسے جانور ہیں کہ جو ذی ناب ہیں، اور لومڑی ہے، یہ شکاری جانور ہیں، تو یہ بھی حرام ہوں گے۔ اونٹ کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں لیکن اونٹ ان کے ساتھ شکار نہیں کرتا۔ پھر دوسری چیز ہے کہ پنجے کے ساتھ شکار کرنا، جس طریقے سے شاہین ہے، باز ہے، تو یہ جو شکاری پرندے ہیں ان کا بھی کھانا درست نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مردار کھانے والی ہیں، جیسے کور ہے، گدھ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مردار کھانے والی ہیں، تو یہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہ یعنی مختصر سے میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اب حلال جو جانور ہیں ان کے بھی
آگے استعمال کا قاعدہ کلیہ ہے، حلال جانوروں میں سے بھی جو مردار ہوگا، جس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی طبی موت مر جائے گا، تو پھر اس صورت میں وہ بھی حرام ہوگا، اس کی بھی حرمت قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ تو چاہے وہ مردار ایسا ہو کہ مردار حقیقی ہو کہ اس پر کوئی انسان کا عمل نہ ہوا، وہ خود مر جائے، لیکن کبھی کبھی مردار حکمی بھی ہوتا ہے۔ مردار حکمی سے کیا مراد ہے کہ اس پر ذبح تو کا کام کیا گیا، لیکن وہ ذبح شرعی طریقے سے نہیں کیا گیا، اس میں شریعت کی پاسداری نہیں کی گئی، اس کو پر چھری تو چلائی گئی، لیکن چھری چلاتے وقت تکبیر نہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی نہ لیا گیا، تو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو تم نہ کھاؤ۔ اور یہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر ذبح کرنے والا مسلمان ہے ہی نہیں، کتابی بھی نہیں ہے، غیر کتابی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوس میں انڈیا کا علاقہ ہے، تو اب وہاں پر اگر ہندو ذبح کرے گا، سکھ ذبح کرے گا، تو اس نے ذبح تو کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی بھی لے لیا ہے، لیکن غیر مسلم جو کتابی نہ ہو اس کا ذبیحہ ہمارے نزدیک حلال ہے ہی نہیں، تو اب وہ بھی مردار حکمی ہوگا، اگرچہ سامنے تو اس ذبح تو کیا گیا ہے، لیکن وہ ذبح شرعی طریقے سے نہیں کیا گیا۔ اس لیے علماء کرام نے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یہ ویسے تو اس میں تفصیل ہے، جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بہت سارے جو ہیں مراحل ہیں، ان مراحل کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو سٹننگ کہا جاتا ہے، کہ جو جانور ہے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، کبھی بے ہوش کیا جاتا ہے الیکٹریکل سٹننگ، کرنٹ لگا کر، کبھی اس کو گیس کے ذریعے، یعنی اتنی گیس اس جس ڈبے کے اندر گائے کو کھڑا کیا جاتا ہے اس میں گیس کی مقدار چھوڑی جاتی ہے تاکہ وہ جانور بے ہوش ہو جائے اور گر جائے، اور کبھی کبھی ہتھوڑے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے دماغ میں ہتھوڑا مارتے ہیں، وہ جانور گر جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے دیکھا کہ جب مرغیوں کی کا ذبیحہ ہوتا ہے مشینی، تو وہ چین چل رہی ہوتی ہے اور پانی مرغیوں کے اوپر پھینکا جاتا ہے، اس پانی کے اندر کرنٹ چھوڑا ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے کہ بے ہوش کیے بغیر اس کو مارا جائے، یہ زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن وہ اس سے پہلے اس کو مزید تکلیف دیتے ہیں کہ کرنٹ لگاتے ہیں، بعض اوقات اس کرنٹ کے ذریعے مرغی مر جاتی ہے، چین چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب جب جانور پہلے ہی اپنی طبی موت مر گیا ہے، اس گیس کے چھوڑنے کی وجہ سے مر گیا ہے، ذبح سے پہلے موت واقع ہو چکی ہے، تو اب وہ جانور سامنے ذبح تو ہو رہا ہے لیکن موت سے کے بعد ذبح ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کا کھانا درست نہیں ہوگا۔ پھر جس وقت مشینی ذبیحہ ہو رہا ہے تو ایک ہی دفعہ بٹن دبایا تو تکبیر پڑھ دی، ایک جانور پہ تو تکبیر پڑھی گئی، باقی جانوروں پر تکبیر پڑھی ہی نہیں گئی۔ تو اس وجہ سے بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ مشینی ذبیحہ کے اندر جو احتیاطیں پائی جانی چاہیے وہ بیرون ممالک میں پوری نہیں کی جاتی ہیں، وہاں پر جو ذبح کرنے کا عمل کر رہا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، اور وہاں پر اب ظاہری نام کے کتابی رہ گئے ہیں۔ اکثر وہ لوگ ہیں کہ جن سے پوچھا جائے تمہارا دین کیا ہے تو وہ کہتے ہیں میں عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا ہوں لیکن میرا دین مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی لادینیت وہاں پہ زیادہ ہو گئی ہے، وہ اب دین کے قائل ہی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی دین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو زیادہ تر لادین لوگ ہیں، اپنے آپ کو کتابی کہلوانے والے، حقیقت میں کتابی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بیرون ممالک کے لوگ وہ اپنی اشیاء خریدیں تو وہ اپنے جو اشیاء خرید رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ ہاتھ کا ذبیحہ ہے، مشینی ذبیحہ نہیں ہے۔
تو یہ یعنی ذبح جو ہے مشینی ذبیحہ، اس کے بارے میں میں نے آپ کو مختصر یہ بتا دیا ہے، تاکہ جب کوئی بیرون ممالک میں خرید رہا ہو تو بے شک وہاں پر مشینی ذبیحہ لکھا ہوا بھی ہو، پھر بھی بندہ احتیاط کرے کہ میں نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی۔ ہاں ہینڈ سلاٹرڈ لکھا ہوا ہو کہ ہاتھ کے ساتھ ذبح کیا گیا ہے، پھر وہ اس کو استعمال کرے، پھر اس کی وہ یعنی حلت جو ہے وہ اس میں شک و شبہ نہیں رہتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ جانور جو ہیں اس کو ذبح بھی شرعی طریقے سے کیا گیا ہو۔ اب جو ذبح ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے اور ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے۔ ذبح اختیاری ہوتا ہے پالتو جانوروں میں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، مرغی ہے، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، یہ انسان کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، ہم ان کو پالتے ہیں، تو ان کو جب ذبح کیا جائے گا تو ایک اختیاری ذبح کیا جائے گا کہ ان کے گلے کے اوپر چھری چلائی جائے گی، اور 4 رگیں جو ہیں ان کا کٹنا یہ ضروری ہوتا ہے، 2 خون والی، 1 خوراک والی اور 1 سانس والی، اور اگر خون والی 1 رگ بھی کٹ جائے تو پھر بھی کام چل جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ذبح کا عمل ہے یہ بھی انسانی صحت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس میں کیسے حفاظت ہے کہ خون انسانی صحت کے لیے مضر ہے، اور جو خوراک جانور کے جسم کے اندر گئی ہے اب وہ ناپاکی کی حالت اختیار کر گئی ہے، اس میں بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ جب جانور زندہ تھا تو پخانہ کی صورت میں وہ اس کے جسم سے نکل جانی تھی، جب جانور مر گیا وہ عمل رک گیا، تو اب اس کی جو خوراک کی رگ ہے اس کے اندر، آنتوں کے اندر وہ خوراک رکی ہوئی ہے۔ جس وقت آپ نے ذبح کیا خون بھی نکل گیا، جو خوراک رکی ہوئی تھی وہ بھی غذا کی نالی سے باہر نکل گئی، تو اب آپ نے جب جانور کا گوشت کھانا ہے تو یہ مضر صحت چیزیں جو ہیں وہ اس کی نکل چکی ہیں، وہ صاف ہو چکا ہے، اب اس کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ تو یہ ذبح اختیاری ہے۔ اب ذبح اضطراری ان اشیاء میں ہوتا ہے جو انسان سے مانوس نہیں ہوتی ہیں۔ ہرن ہے، اس کو شکار کیا جائے تو وہ دوڑتا ہے، بعض اوقات جنگلی جو خرگوش ہوتے ہیں اس کو شکار کرنے کے لیے وہ اچھا خاصا بندے کو دوڑاتا ہے تب۔ تو اب اس میں بھی اصول ہے کہ آپ ایک تو ایسی چیز سے شکار کریں جو نوکدار ہو، اس کو چیرنے پھاڑنے والی ہو، دبانے والی نہ ہو۔ غلیل کے ساتھ مارا اور وہ مر گیا، بے شک بسم اللہ پڑھ کے مارا، تو غلیل کے پتھر کے ساتھ یا جو گولی ہے، بینٹا جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا تو اب اسے لگا تو ہے، اس نے اس کو دبایا ہے، اس کی ہڈی کو بھی توڑا ہے، لیکن اس کو چیرا پھاڑا نہیں ہے۔ اور اگر گولی نوکدار ہو گئی تو وہ اس کو چیر پھاڑ دے گی، تیر نوکدار ہوتا تھا وہ اس کو چیر پھاڑ دیتا تھا۔ تو اگر بندے نے بسم اللہ شریف پڑھ کر وہ تیر مارا، وہ گولی ماری اور پھر اس کو لگی اور اس بندے کے پہنچنے سے پہلے وہ مر گئی، تو اب اس کا کھانا حلال ہے، اب اس کا خون بہہ گیا ہے، تو یہ ذبح اضطراری ہے۔ لیکن اگر بندہ پہنچا اور وہ زندہ تھا پھر بھی اس نے اس کو ذبح نہ کیا تو پھر اس کا کھانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ ذبح جو صحیح ذبح ہے اس کے اوپر قادر تھا ذبح کرنے پر، لیکن اس نے ذبح نہیں کیا۔ اور اس میں بھی یہ ساری شرائط ہے کہ وہ تیر پھینکنے والا مسلمان ہو، وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پھینکے، تو یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو تب ذبح مکمل ہوگا۔ اب ذبح بندے نے کر بھی لیا، جانور حلال بھی ہو گیا، اس کے باوجود جانور کے اندر کچھ اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ خون ہے، اس کی حرمت کے اوپر نس ہے، اس طریقے سے شرمگاہیں ہیں، نجاست کے جمع ہونے کی جگہ ہیں، مسانہ وہ، اور جس طریقے سے ہیں حدود ہے، حرام مغز جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید دھاگا ہوتا ہے اس کو حرام مغز کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز علماء کرام نے لکھی ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی، تو ان چیزوں کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ عموماً جب نوجوان جمع ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا استعمال بھی درست نہیں ہوتا ہے۔
یہ چیزیں انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا حلال اور حرام جانوروں کے حوالے سے۔ اب جو عموماً ہمارے ہاں اشیاء استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف چیزیں نئی بن رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بچے کا پیدا ہوتا ہے، اس کے پینے کا دودھ بھی لیتے ہیں، تو اب دودھ بھی ان جانوروں کا حلال ہے جن کا گوشت حلال ہے، دوسرے جانوروں کا دودھ بھی حلال نہیں ہے۔ تو بچے کا دودھ خریدتے وقت بھی جب آپ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا ڈبہ لیں تو اس کے اوپر یہ اطمینان کر لیں کہ کیا حلال سرٹیفکیشن کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری عمومی چیزیں ہیں، اور آج کل یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ایک دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو کوئی بھی بچ سکتا نہیں۔ تو ان اشیاء کی طرف تھوڑی میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ تو دودھ کا ہم استعمال کرتے ہیں، اب دودھ ڈبے کا بھی دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو دودھ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے اجزاء ترکیبی کون سے ہیں، وہ دودھ کن چیزوں سے بن کر آیا ہے، اس کے اوپر حلال سرٹیفکیشن کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی۔ یہ ہے دودھ کا بنیادی استعمال۔ اگر ہم اس کے آگے استعمال میں جائیں گے تو آئس کریم بنتی ہے، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب بسکٹ کے اندر کریم لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی استعمال ہو رہا ہے، اس سے کریم حاصل کی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی وہ دودھ سے ہی حاصل کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اشیاء جو ہم لے رہے ہیں ہمیں اس چیز کا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ حلال جانوروں سے حاصل شدہ ہیں، حرام جانوروں سے حاصل شدہ نہیں ہے۔ سب سے بہتر جو چیز ہے آج کل جو ہمارا ہے نا دو نسلوں کا فاصلہ، وہ یہ ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ یہ ریڈی میڈ چیزوں سے دور رکھتے ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ دیسی چیزوں سے دور رکھتے ہیں، لیکن بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تدبر والے تجربے والے ہوتے ہیں۔ تو اچھی چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے تیار ہو، آپ نے گئے، آپ نے گوشت خریدا ہے تو تبھی اپنے سامنے مرغی کو ذبح ہو تب دیکھیں کہ اس بندے کی کیا عادت ہے، یہ تکبیر پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ پھر آپ اس کو لے کر آئے ہیں تو آپ کو اطمینان ہے، آپ نے گھر میں استعمال کیا ہے، اس کو پکایا ہے، اپنے سامنے پکایا ہے، صاف ستھرا برتن استعمال ہوا ہے، اس میں اشیاء اپنے سامنے ڈالی ہیں، دودھ اپنا جو آپ گھر کا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ زیادہ اطمینان والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دودھ کا استعمال ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انڈوں کا استعمال۔ تو انڈوں کا استعمال بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، بیکری کے جتنی اشیاء بنتی ہیں ان میں انڈے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہماری یہ مایونیز استعمال ہوتی ہے عموماً سفید رنگ کی فروٹ چاٹ کے اندر یا اس قسم کی اشیاء کے اندر۔ اب اس کے بنیادی اجزاء کے اندر انڈا شامل ہے کہ وہ کس سے بنائی جاتی ہے، انڈے کی زردی سے بنائی جاتی ہے۔ اب انڈے بھی اسی چیز کے حلال ہوں گے کہ جس کا گوشت حلال ہے۔ اگر کچھوے کے انڈے آ گئے ہیں تو پھر ان کا کھانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب کچھوا آبی جانور ہے اور مچھلی کے علاوہ اور آبی جانور حلال ہے نہیں ہے تو پھر کچھوا حرام ہے تو اس کے انڈے بھی کیا ہیں، حرام ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دینا، چیز کی خریداری کی وقت یہ دیکھنا، یہ انتہائی اہم کام ہے۔ پھر اس کے بعد گوشت کا استعمال ہے، تو گوشت کے استعمال کی بھی ہماری بہت ساری اب جہات آ گئی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوا کہ گوشت گھر میں آیا، ویسے پک گیا، بہت زیادہ تردد کیا تو قیمہ کر لیا، اس سے زیادہ تردد کر لیا تو کباب بنا لیا۔ لیکن اب تو آپ جب بازار میں جائیں گے تو آپ کو وہ پیکنگ کے اندر ڈبہ بند گوشت ملے گا، اور پھر اس کی مختلف صورتیں ملیں گی، کباب ہیں، کوفتے ہیں، نگٹس ہیں، اور وہ کمپنیوں کی طرف سے پیک ہو کر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب آپ خریداری کریں تو یہ آپ کے ذہن میں رہے
کہ گوشت کی جو ساری میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے وہ کم از کم ضرور ہو. آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس پر حلال سرٹیفکیشن کی مہر لگی ہے یا مہر نہیں لگی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کی طرف میں آپ کو اختصار کے ساتھ ایک تو توجہ دلانا چاہوں گا، اور دوسرا جو میرے طالب علم ساتھی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس ایک ایک چیز کو لے کر الگ الگ اگر وہ اپنا مقالہ بھی لکھیں گے تو ان کا مقالہ اچھا خاصا تیار ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ چربی اور ہڈیوں کا استعمال. پہلے ہم ہڈیاں استعمال کرتے تھے، ان کو پھینک دیتے تھے، چربی استعمال ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ اس کو پھینک دیا، اس کا صابن بن گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن آج کل اس ہڈیوں کا بھی استعمال اور انداز سے ہو رہا ہے. ہڈیوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر ان کو مختلف انداز سے پروسیس سے گزار کر صفائی کر کے اس کو مختلف کیمیکل لگا کر پھر ایک مرلے پہ اس کو پیس لیا جاتا ہے اور اسے ایک پاؤڈر تیار کیا جاتا ہے جس کو جیلیٹن کہا جاتا ہے. اب یہ جیلیٹن بھی جو ہے یہ بہت ساری اشیاء میں استعمال ہوتا ہے. یہ پاؤڈر آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ پائے پکاتے ہیں نا پائے، تو اس کے شوربے کے اندر ایک دھار سی بنتی ہے، ہاتھ چپکتے بھی ہیں، اس کے اندر گاڑھا پن ہوتا ہے. تو یہ جیلیٹن ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیلی جتنی بنتی ہے یہ جیلیٹن سے بنتی ہے. ہمارے ٹوتھ پیسٹ کے اندر بعض کا جیلیٹن استعمال ہوتی ہے. ہمارے جو کیپسول کا خول بنتا ہے وہ جیلیٹن سے بنتا ہے. اب جیلیٹن کا را مٹیریل کیا ہے کہ جو جس چیز سے وہ جیلیٹن بن کر آئی ہے وہ کس چیز سے بن کر آئی ہے. آپ جو بیرون ممالک میں جیلیٹن بنتی ہے وہ خنزیر کی ہڈیوں سے بھی بنتی ہے، خنزیر کی چربی سے بھی بنتی ہے. ہمارے ہاں وزیر آباد کے اندر باقاعدہ جیلیٹن کی فیکٹریاں موجود ہیں. تو جس وقت جیلیٹن کے استعمال آئے گا تو بعض اوقات وہ بیرونی ہوگا، بعض اوقات اندرونی ہوگا. آپ چھوٹے بچے کی جیلی لیں گے تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ حلال جیلیٹن اس میں استعمال ہوگا. تو اس چیز کا آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ وہ جیلیٹن پاؤڈر وہ کیک بنتے ہیں تو ان کے اوپر جیلی جو لگائی جاتی ہے اس کے اندر بھی جیلیٹن استعمال ہو رہی ہے. آپ کی مختلف یعنی ادویات میں بھی استعمال ہو رہی ہے، آپ کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی استعمال ہو رہی ہے. چونکہ یہ ہڈیوں سے لی جاتی ہے تو جوڑوں کے درد کی دواؤں میں بھی یہ جیلیٹن استعمال ہوتی ہے. تو اس جیلیٹن کے اندر بھی جو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ نے اندرونی طور پر اس کو استعمال کرنا ہے پھر حلال جانور سے یہ حاصل شدہ ہو، حرام جانوروں سے حاصل شدہ نہ ہو. بیرونی طور پر جب استعمال کرنا ہو تو اگر یہ خنزیر کے علاوہ باقی جانوروں کی ہڈیوں سے بنی ہو تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش موجود ہوتی ہے. بہرحال یہ اندرونی طور پر جب آپ نے استعمال کرنا ہو جیلیٹن کو، آپ چھوٹے بچے کی جیلی بھی خریدیں تو اس میں بھی آپ اس کو دیکھا کریں کہ اس کے اندر جو جیلیٹن استعمال ہوئی ہے وہ حلال استعمال ہوئی ہے، حلال سرٹیفکیشن کے اوپر مہر لگی ہے یا مہر نہیں لگی ہے. تو یہ استعمال ہے ہڈیوں اور چربی کا. اور ایک اور چیز جس کو رینٹ کہا جاتا ہے، یہ ہمارے پہلے دور میں بھی استعمال ہوتی تھی. اس کو انفخ بولتے ہیں کہ چھوٹا جو بچڑا ہوتا تھا اس کو دودھ پلایا جاتا اور جب وہ دودھ پی کر تھوڑا سا وقت گزرتا تھا تو اس کو ذبح کر کے اس کے معدے سے دودھ نکال لیتے تھے اور وہ دودھ تھوڑا سا جمع ہوا ہوتا تھا. پھر اس کو آگے پنیر بنانے میں، دہی بنانے میں، چیزوں کو جمانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو اس میں ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ حلال جانور کا وہ ذبح کر کے اس کو نکالا جائے تو پھر اس کا استعمال جائز ہوتا ہے. لیکن موجودہ دور کے اندر اس کے استعمال کے اندر فرق آ گیا ہے. ایک تو وہ حرام جانوروں سے لیا جاتا ہے پنیر وغیرہ بنانے کے لیے، چیزوں کو جمانے کے لیے، دہی وغیرہ کے اندر استعمال کرنے کے لیے، اور دوسرا وہ معدے سے نکالا نہیں جاتا بلکہ پورے معدے کو پیس کر اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں. تو چونکہ معدے کے اندر نجاست ہوتی ہے، یہ جو غذا معدے کے اندر چلی گئی اب وہ نجس ہو گئی ہے. انسان کو کیا آتی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس کا جو مواد نکلتا ہے وہ نجس ہے. کیوں نجس ہے؟ کیا وہ معدے سے واپس پلٹ کر آ رہا ہے تو اب وہ نجس ہو گیا. تو اس کی جو چیز نجس ہے وہ حرام ہے.
جو چیز بھی نجس ہے وہ حرام ہے. ہر نجس حرام ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حرام نجس بھی ہو. یہ ایک قاعدہ کلیہ، مٹی کھانا حرام ہے لیکن اس سے طہارت ہم حاصل کرتے ہیں. تو جو چیز نجس ہوگی وہ اسلام میں حلال نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کو بھی، یعنی وہ جو انفقہ ہے، رینٹ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک حیوانی جز ہے. اب اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے، تو رینٹ کا جن چیزوں میں استعمال ہو رہا ہو، اس چیز کے اوپر رینٹ لکھا ہو، تو پھر آپ یہ تسلی کر لیں کہ وہ جو چیز ہے وہ آپ کی حلال جانور سے لی گئی ہے اور حلال ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جس طریقے سے باطنی طور پر ذائقہ دینے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو ظاہری زیب و زینت کے لیے بھی مختلف اشیاء استعمال کی جاتی ہیں. مصنوعی رنگ ہمارے آج کل بہت زیادہ آ گئے ہیں، یعنی آرٹیفیشل کلر یوز ہوتے ہیں. تو اب ان کی کلرنگ کے لیے بھی بہت ساری اشیاء کو استعمال کیا جاتا ہے. بعض اوقات نباتات کو استعمال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات حشرات کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک کیڑا ہے جس کا نام کوچنیل ہے، اس سے سرخ رنگ حاصل کیا جاتا ہے. پھر اس سرخ رنگ کو مختلف اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سرخی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا کیڑے کو پیسا جائے، اس کے انڈوں کو پیسا جائے، تو بہت زیادہ سرخ رنگ جو ہے وہ تھوڑے سے مادے میں پیسٹ میں ڈالیں تو وہ اس میں سرخی غالب آ جاتی ہے. عورتوں کی لپسٹک میں استعمال ہوتی ہے. اس طریقے سے مختلف اشیاء کے کلر بنانے کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہے کلر. تو ان کلرنگ کے جو چیز کلر والی ہے اس میں بھی آپ احتیاط کریں، خاص کر سرخ کلر میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کیڑے سے حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ کھانے کی جتنی اشیاء ہیں ان کے اندر جو احتیاطیں ہیں وہ میں نے آپ کو گزارش کی ہیں. پھر یورپ کے اندر جو کھانے کی اشیاء کے اجزاء ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ انہوں نے اس کے نمبر بنائے ہوئے ہیں اور اس کو وہ ای نمبر کہتے ہیں. ای نمبرز کی پوری لسٹ آپ کو نیٹ سے مل جائے گی. اگر آپ ای نمبرز کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی کہ ای نمبرز کون کون سے ہیں. تو ای نمبرز کی پیچھے جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ یورپ ای سے بنتا ہے. تو یہ یورپین نمبر ہیں جو اجزاء ترکیبی ہیں، وہ نام نہیں لکھتے. وہ یہ نہیں لکھیں گے کہ اس میں الکوہول استعمال ہوا ہے، بلکہ وہ اس جز کا نمبر لکھیں گے کہ ای نمبر فلاں. آج بھی آپ اپنی غذائی اشیاء کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ای نمبر ملیں گے کہ فلاں ای نمبر ہے، فلاں ای نمبر ہے. تو پھر آپ ای نمبر نیٹ سے چیک کریں کہ کیا وہ ای نمبر جو ہے وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک حلال، ایک حرام اور ایک مشبوہ. مشبوہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں شبہ ہے کہ اس کی حقیقت ان لوگوں پر واضح نہیں ہوئی ہے. تو جو مشبوہ ہو اسے بھی چھوڑ دیں، جو حرام ہو اسے بھی چھوڑ دیں، جو حلال ہو اسے آپ استعمال کر لیں. جو میں نے آپ کو یہ کوچنیل کا بتایا ہے کہ یہ سرخ رنگ اس سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا ای نمبر 120 ہے. تو یہ نمبر بھی آپ اگر نیٹ سے چیک کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں یہ رنگ استعمال ہوا ہے اور یہ حرام ہے. تو اس طریقے سے پاکستان کے اندر ادارے کام کر رہے ہیں. وہ ادارے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پروڈکٹس کی تفصیل دیتی ہیں کہ یہ پروڈکٹس حلال ہے، یہ حرام ہے. حرام ہے تو کس وجہ سے ہے، کس جز کی وجہ سے حرام ہے. تو اس میں ایک مشہور ادارہ ہے سنہا، SANAH. تو یہ HA سنہا کا ادارہ ہے. تو اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری اشیاء کی تفصیل مل جائے گی کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں پروڈکٹ حرام ہے. وہ باقاعدہ دیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے کس ملک کی بنی ہوئی ہے، حلال ہے، حرام ہے. حرام ہے تو حرام ہونے کی وجہ کیا ہے. اس میں ایک آج کل وہ بسکٹ چلا ہوا ہے اوریو کا انہوں نے دیا ہے کہ جو اسٹرابری فلیور ہے اس کے اندر یہ کوچنیل کا رنگ استعمال ہوئے، اس وجہ سے اس کا لینا درست نہیں ہے. تو اگر آپ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے رہیں گے، بچوں کی ٹافیوں کے بارے میں انہوں نے اس کے اوپر تفصیل دی ہوئی ہے
کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، اور حرام ہے تو اس حرام ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ مختصر سی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ جو ہمارے عام استعمال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں استعمال ہو رہی ہیں۔ اور یہ جیلیٹن جو ہے یہ صرف ہڈیوں سے نہیں بن رہا بلکہ کھال سے بھی وہ بنا رہے ہیں، کھال کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ارد گرد کے کاروبار میں غور و فکر کریں تو پچھلے دنوں بہت سارے مقامات سے یہ خبر آئی تھی کہ فلاں جگہ پر گدہ بکتا رہا، فلاں جگہ پر جو ہے وہ کتے کا گوشت بکتا رہا، اور یہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ حرام مرغیاں بک رہی ہوتی ہیں۔ تو جب بھی کسی جگہ پر آپ کھانے پینے کے لیے جائیں بیٹھیں تو یہ آپ کو تسلی ایک دفعہ کر دیں کہ واقعی جس جگہ پر ہم آتے ہیں، جس جگہ پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو وہاں پر حلال اشیاء کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر جب چربی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے آج کل گھی بنائی جا رہے ہیں، تیل بنائے جا رہے ہیں۔ تو گھی کے اندر بھی جب چربی استعمال ہوگی تو اس میں بھی ضروری ہے کہ جو چربی استعمال ہو وہ کس چیز کی ہو، حلال جانور کی استعمال ہو۔ تو جب بھی ان اشیاء کا آپ استعمال کر رہے ہوں تو اس چیز کے اندر ضرور غور و فکر کریں، اس چیز کے اندر ضرور دیکھیں کہ آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی بد عقیدہ سے، کسی غیر مسلم سے بھی چیز لے کر کھا لے تو اس کے بھی اثرات انسان کے اوپر ہوتے ہیں کہ اس کی جو نحوست ہوتی ہے وہ بندے کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی نماز کچھ دنوں جو ہے اس میں تھوڑی سی ان سے جماعت رہ جاتی تھی۔ تو جب ان کے بڑے بزرگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بتایا کہ فلاں غیر مسلم کی دکان سے تم نے پکوڑے جو کھائے نا ان کا یہ اثر ہے، اور کچھ دن یہ اثر تمہارے اوپر رہے گا۔ یعنی یہ ایک حلال چیز بھی جی یہ حضرت پیر امیر السالکین استانہ علیہ بھیڑا شریف کے مؤسس اعلیٰ پہلے بزرگ حضرت پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے آگے صاحبزادے حضرت غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، انہوں نے 1925 میں آغاز کیا تھا ادارے کا، پرائمری اسکول بھی بنایا، ساتھ دارالمعلومات غوثیہ بحیرہ شریف کا بھی آغاز فرمایا۔ تو یہ دارالمعلومات غوثیہ بحیرہ شریف کا جتنا ادارہ ہے اس کی بنیاد وہاں سے ہے۔ پھر جو دوبارہ نئے سرے سے نظام شروع کیا، تاسیس کی اس کی، وہ حضرت ضیاء الامت علیہ رحمۃ کی۔ تو حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ پکوڑے کھائے تھے، اور حضرت پیر امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو تنبیہ فرمائی تھی کہ اثر یہ کس وجہ سے ہے۔ تو اس لیے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی وجہ سے بھی انسان کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ جو بندہ شکاری جانور کھائے گا اس کے اندر شکاری جانوروں والی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، اس کے اندر وہی شکاری پن، غصہ اور لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، چھینا چھپٹی، یہ اس کے اندر شروع ہو جائے گی۔ تو اسلام نے جو ہمیں تمام نظام دیا ہے وہ نظام ایسا ہے کہ جو ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ کبھی ہمارے دین کی حفاظت ہے، کبھی ہمارے مال کی حفاظت ہے، کبھی ہماری جان کی حفاظت ہے، کبھی ہمارے عقل کی حفاظت ہے۔ شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ انسان کی عقل کو ضائع کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، اس وجہ سے۔ تو کھانے پینے کی اشیاء کے اندر ہماری اپنی صحت، ہماری اپنی جسمانی حفاظت ہے۔ اگر ہم اسلام کے اصولوں کو دیکھیں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو ہماری صحت بھی محفوظ رہے گی اور ہمارے اندر روحانیت بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنی اشیاء کو استعمال کرتے وقت جو چند گزارشات میں نے پیش کی ہیں، یہ اگرچہ بہت وسیع موضوع ہے، اس کے اوپر اگر ویسے گفتگو کی جائے تو ہر بات کے اوپر
ایک وسیع گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ گزارشات پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہندو لوگ اپنے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور جو اس وقت بتوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے وہ بھی ذبح کرتے تھے، ذبح وہ بھی کرتے تھے، لیکن نام کس کا لیتے تھے؟ اپنے ان جو ان کے جھوٹے خدا تھے ان کا نام لیتے تھے۔ تو اسلام نے ان کے کھانے کو بھی کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے انسان کے عقیدے کے اوپر فرق آتا تھا۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی لیتا ہے تو گویا کہ اپنے عقیدے کا ذبح کرنے والا اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، تو جب وہ ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے تو اس کا بھی اثر اندر موجود ہے۔ صرف ذبح کرنے والے کے ہاتھ کا اثر موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہے۔ تو جو بنیادی چیز طور پر حرام چیزیں ہیں ان کا تو پھر اثر اور بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ میں نے اپنی جو گزارشات ہیں مختصر انداز میں پیش کی ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا سوال کر سکتے جی 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 جو مرغے کے پنجے ہیں ان کو صاف ستھرا کیا جائے تو ان میں حرمت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ساتھ نجاست لگی ہے تو پھر تو نجس چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جو اوجری ہے اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ بندہ بچ جائے۔ جس چیز میں اختلاف آ جائے اس میں بچ جانا سب سے بہترین بات ہے۔ پھر اس کی میں تردد بہت رہتا ہے۔ جو مرغ کا کوٹا ہوتا ہے اس کے اندر ایک الگ جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کا جدا کر دیا جائے تو وہ نجاست ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بڑے جانور کی ہوتی ہے اس کے اندر تولیہ نما ہوتا ہے، اس کے اندر نجاست پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اس کو صاف کرنے میں بہت زیادہ تردد ہوتا ہے۔ تو جو نجاست والی جگہ ہے اس کو اسی وجہ سے علماء نے منع کیا ہے کہ کوئی نجاست کا ذرہ رہ گیا اندر، دھونے کے باوجود کسی جگہ پر پھنسا رہ گیا اور انسان کے اندر چلا گیا تو ایک تو حرام ہے اور دوسرا اس کی باطنی جو کیفیات ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا، تو اس وجہ سے ان چیزوں کو استعمال کرتی ہے۔ اچھا میرا سوال ہے کہ اکثر یہ دیہاتوں میں شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، ہم جب چھوٹے تھے تو ایک بیماری آئی تھی یہ کھانسی، وہ چھوٹے چھوٹے شہر ادھر بھی ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ کھانسی، تو اسے کھٹیپی کا نام دیتے تھے۔ وہ ایک تو کوئی وہ جو ٹھیکری وغیرہ ہوتی ہے نا وہ دم کروا کے ڈالتے تھے، اور ایک اور کہتے تھے کہ اس سے تھوڑا سا جو ہے نا گدی کا دودھ پلایا جائے، تھوڑی سی مقدار میں 1-2 قطرے وہ پلاتے تھے۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یا یوں کوئی بیمار بندہ ہو جاتا ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اسے 1 یا 2 قطرے یا بہت قلیل مقدار میں کوئی نشہ آور چیز جیسے کہ شراب ہو گئی یا کوئی بھنگ وغیرہ یا چرس وغیرہ یہ اس قسم کا، اگر قلیل مقدار میں تو اس کے بارے میں کیا؟ اس کے اندر جو ہے یہ چونکہ غذا سے ہٹ کر ذرا طبی مسئلہ ہے تو اس کو میں نے اس لیے نہیں چھیڑا تھا، تو سوال آ گیا تو اس کو پورا سمجھ لیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے پوری کوشش کی جائے کہ حلال اشیاء کے ساتھ علاج کیا جائے۔ اگر حلال اشیاء کے ساتھ علاج نہ ملے، بالکل نہ ملے، اور اب انسان سمجھتا ہے کہ ضرورت بن گئی ہے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو پھر بھی شرائط ہیں کہ طبیب مسلمان ہو، نیک طبیب ہو، کافر طبیب نہ ہو، مسلمان طبیب ہو، جو ڈاکٹر ہے حکیم ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ مسلمان، اور ویسے نہ ہو کہ جو احکام شرع کو کوئی وقت نہیں دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑو جی مولیا کی گلن پر کر، یعنی ایسا ہو جو احکام شرع کو بھی وقت دینے والا وہ سمجھتا ہو کہ شریعت کے احکام کی ایک اپنی اہمیت ہے، پھر اس مقام پہ اگر یہ ضرورت پڑے تو جو چیز ضرورت کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جیسے قرآن حکیم میں ہے نا کہ شراب اور یہ خنزیر اور شراب خون کے بارے میں ہے، آگے کیا فرمایا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو مجبور ہو گیا اور وہ سرکشی بھی کرنے والا نہیں ہے
اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہیں ہے، سرکشی بھی نہیں کر رہا اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہیں ہے۔ جو چیز ضرورت کی وجہ سے جائز ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ انسان پیاس سے مر رہا ہے، پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور ایک قطرے سے پیاس بجھتی ہے، تو پھر ایک قطرے کی اجازت ہے، ایک قطرے سے ایک گھونٹ کی یعنی اس سے پیاس بجھتی ہے، ایک گھونٹ کی اجازت ہے، اس سے اوپر کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ساری شرائط پائی جائیں، مسلمان طبیب ہو، عادل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور کسی چیز کے ساتھ علاج ممکن نہ ہو، تو پھر ضرورت کے مطابق جتنے کے ساتھ علاج ہو سکے اتنا استعمال درست ہوتا ہے، ورنہ اس کا استعمال جائز نہیں۔ گردہ کھانا کیسا ہے؟ جی گردہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ گردہ کھا سکتے ہیں، گردہ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گردے میں جو احتیاط ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود پتھری کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ریت ہے، مٹی ہے، وہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے، تو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ بعض جانوروں کے اندر بھی پتھری ہوتی ہے، تو اس کو پتھری سے خالی کیا جائے پھر اس کو کھا سکتے ہیں۔ جی جی یہ اس کی یعنی پیچھے تحقیق کر لینی چاہیے، حلال سرٹیفکیشن کا اگر لگا ہے، اس کے اوپر مہر لگی ہے، تو پھر تو ایک بندے کے لیے گنجائش ہے، ورنہ احتیاط ہے۔ پاکستان میں تو چونکہ 2 نمبری ہر چیز میں پائی جاتی ہے، تو یہاں تو گدھے کے اوپر گھوڑے کا اور گھوڑے کے اوپر گدھے کا گوڑ لگانے میں کوئی آگ نہیں سمجھی جاتی پیسے کمانے کے لیے، تو پھر ایک بندہ مومن کیا کرے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جب جو سرٹیفکیشن کے لوگ ہیں وہ عموماً علماء سے قابل اعتماد لوگ دیتے ہیں، پھر وہ بھی وقتاً فوقتاً ان کو چیک کرتے ہیں، یعنی انہوں نے جا کے دیکھنا ہے کہ چیز کہاں پہ بن رہی ہے، کس برتن میں بن رہی ہے، ماحول کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی کمپنی ہو کہ جس میں دونوں کام چل رہے ہیں، شوگر کمپنی ہے، وہاں پر چینی بھی بن رہی ہے، ساتھ دوسری طرف الکوہل بھی بن رہا ہے، پھر وہ جا کے خود دیکھتے ہیں کہ چینی کا شیرہ کن ڈرموں میں رکھا جا رہا ہے، الکوہل کا شیرہ کس ڈرموں میں رکھا جا رہا ہے۔ یہ پھر جو شریعہ ایڈوائزر ہوتا ہے اس کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس نے کس وقت جا کے چیک کرنا ہے۔ بعض اوقات کام کے ختم ہونے کے بعد وہ جا کے چھاپا لگا دیتے ہیں، بعض اوقات کام شروع ہونے سے پہلے جا کے وہ اپنا وزٹ کرتا ہے، بعض اوقات کام کے دوران جا کے وہ دیکھتا ہے، بعض اوقات وہ پچھلے گودام کو کھلوا لیتا ہے کہ بھائی اس میں کیا ہے مجھے دکھائیں۔ تو یہ بہرحال شریعہ ایڈوائزر کی جب وہ اپنا سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے تو یہ اس کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، تب ہی وہ قابل اعتماد ہے۔ تو یہ لوگ اپنی ذمہ داری یہ تو کسی کمپنی میں ہو گیا، ایک جو اسٹیبل کمپنی، جی یہ جو کیمیکل کا آج کل دودھ تیار ہو رہا ہے گلی گلی، جی اب اس کے اوپر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ جی اس میں 2 چیزیں ہیں جناب، ایک ہے فوڈ اتھارٹی، یہ اس کا کام ہے کہ وہ حفظان صحت کو جو چیک کرنا ہوتا ہے وہ فوڈ اتھارٹی میں چیک کرنا ہوتا ہے، جو حلال حرام کو چیک کرنا ہوتا ہے وہ حلال سرٹیفکیشن میں چیک کرنا ہوتا ہے۔ ان کا آپس میں لنک ہوتا ہے، لیکن فوڈ اتھارٹی وہ ہائیجینک کو دیکھتی ہے کہ صحت کے اعتبار سے کوئی چیز بری نہ ہو۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ مرغی والے کے پاس اسٹیل کے برتن انہوں نے وہ کپی سی لگائی ہے نہیں لگائی ہے، ان کی جو ہوز بنا ہوا ہے جس میں وہ ڈالتے ہیں فالتو سامان وہ صاف ستھرا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جو حلال سرٹیفکیشن والا ہے اس نے جا کے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ذبح صحیح طریقے سے کر رہا ہے نہیں ہے، رگیں کٹ رہی ہیں یا نہیں کٹ رہی، آنتے اور فالتو سامان گوشت میں شامل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ دونوں آپس میں رابطہ رکھتے ہیں، لیکن دونوں ادارے ہیں الگ الگ، فوڈ اتھارٹی کا الگ ادارے اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ یہ تو ایک مین اسٹیٹ، جی جی ذمہ دار اسٹیٹ کی بات، جو آپ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، یہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کی باتیں ہیں۔ ہم تو انتہائی غیر ذمہ دار ملک میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو 2 نمبری 4 نمبری 10 نمبری، بلکہ وہ کہتے ہیں دوائیوں میں تو 10 نمبری کی آگے بات چلتی ہے۔ تو یہاں پھر ایک بندہ مومن کیا حسن ظن پہ قائم رہے گا؟ پھر تو یہ ہے کہ یعنی جب وہ سمجھتا ہے کہ علماء کرام اس کے اندر شامل ہیں
وہ اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں، وہ بار بار کہتے بھی ہیں کہ ہم اپنی فرائض جو ہیں وہ پورے سر انجام دے رہے ہیں، تو پھر اگر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک عادل آدمی کی خبر ہے تو پھر اس کو وہ قبول کر لے. کسی عادل آدمی کی خبر دی یہ پانی پاک ہے تو آپ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر تو گنجائش موجود ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی دکان پائی جاتی ہے جہاں دودھ بکتا ہے، وہاں یہ خبر ملتی ہے کہ یہاں کیمیکل کا دودھ بھی بنتا ہے، تو پھر اتنی دیر تک وہ دودھ استعمال نہ کریں جتنی دیر تک کوئی عادل آدمی. ایک ہے جناب کیمیکل کی حلت و حرمت کے اعتبار سے، اور ایک ہے کہ اس کے نقصان کے اعتبار سے. اگر اس کیمیکل کا نقصان یقینی ہے تو پھر تو وہ بندے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جب ضرر آ گیا تو پھر اس چیز سے رک جائے. اور ایک ہے کہ کیا اس میں حرام چیز استعمال ہو رہی ہے، پھر تو لازمی طور پر اس نے رک جانا ہے. یعنی جس طریقے سے آج کل ٹیکا لگا کر دودھ اتارا جا رہا ہے، اب اگر ہم اس کو دودھ کو دیکھیں گے تو وہ حلال ہے. اب ڈاکٹر نے ہمیں بتانا ہے کہ اس میں نقصان کس حد تک ہے، یعنی ہارمونس کی بڑھوتری جلدی ہوتی ہے. اصل میں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ تو سب عادل لوگوں کی بات ہے، یہ تو سب ذمہ دار لوگوں کی، دیانتدار لوگوں کی باتیں ہیں. ہم اصل میں پھنسے ہوئے ہیں غیر ذمہ دار لوگوں. تو ایسی جگہ پر حکم یہ ہے کہ شبہات میں نہ پڑیں اور یقینی امور پر آپ عمل کرتے ہیں. شبہات حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اب یہ شبہات میں پڑھنے کا دور نہیں رہا. اسی نظام کی وجہ سے جب عادل لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، حساب جو ہیں وہ زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر شبہات میں بدلنا. بزرگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو رگیں کٹ جاتی ہیں تو پھر اس کے حرام وقت میں چھری ماری جاتی ہے تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک جانور میں جان موجود ہے، 4 رگیں کٹنا یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو پھر اس کو ضائع تکلیف دینا یہ درست نہیں ہوتا ہے. جب تک اس میں جان موجود ہے اس کا چمڑا اتارنا شروع نہیں کر سکتے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حرام وقت میں نہ مارے تو وہ دیر تک تڑپتا ہے، اس کے دیر تک تڑپنے میں انسان کا فائدہ ہے. جتنا زیادہ وہ تڑپے گا اس کے جسم سے اتنا زیادہ خون نکل کر آئے گا. اگر آپ کہیں گے کہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے تو پھر بنیادی طور پر حلال تو ہو گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نقصان دہ چیز اس کی رگوں میں باقی بچ جاتی ہے. پھر وہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ رگوں میں کچھ خون جم جاتا ہے، تو یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے. وقت بچانا نہیں چاہیے بلکہ انسانی جان کو مقدم رکھنا چاہیے. تو ایک تو اس جانور کو تکلیف دینی ہے، دوسرا وہ اگر صحیح طریقے سے تڑپے گا نہیں تو پھر اس کے جسم سے خون بھی سارا نہیں نکلے گا. جلدی ٹھنڈا کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ جو اس کے جسم کے اندر غلاظت ہے اس کا اخراج پورے طریقے سے ہو جائے تو پھر اگلا کام جو ہے وہ تب شروع کرنا ہے.